یا پاکستان بار کونسل کی قیادت، غیر فعال، ذمہ دار کون؟ وکلا کی بہتاشا مسائل، وکلا کی ویلفیئر کے بڑے فقدان، کیا بار کی قیادت اہم کردار ادا کر سکتی ہے؟ بینچ اور بار کے درمیان اکثر تصادات پیدا ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ جعلی وکلا کی بھرمار، پنجاب بار کونسل کی طرف سے ایک قدم اٹھایا گیا ہے جعلی وکلا کی بھرمار کے حوالے سے، کیا یہ کامیاب ہوگا؟ انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ملتان میں ماہر قانون، سپریم کورٹ آف پاکستان، سابق جنرل سیکرٹری لاہور ملتان ہائی کورٹ بینچ جناب صاحبزادہ محمد ندیم فرید صاحب کے ساتھ آپ کے دفتر میں موجود ہیں۔ قائد کا پاکستان، آپ کی پہچان پاکستان میں، اپنے پروگرام کشمیر نیوز چینل کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا کرم سے الحمد للہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کی رحمت ہے سر، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا سر۔ موسٹ ویلکم۔ سر ہمارے دیکھنے والے ناظرین کی ادائی کے لیے آپ کا تعارف۔ محمد ندیم فرید میرا نام ہے شیخ صاحب۔ تعلق کہاں سے رکھتے ہیں سر؟ میں پنجاب کا جو لاسٹ ڈسٹرکٹ ہے راجن پور، جی، سرائکی وسیب کا جو ڈسٹرکٹ ضلع ہے راجن پور، وہاں سے قصبہ حاجی پور شریف، وہاں سے میرا تعلق ہے۔ اپنی پنجاب والے ہمیں پنجاب میں نہیں مانگتے، سندھ والے ہمیں سندھ میں نہیں مانگتے، بلوچستان والے ہمیں بلوچستان میں نہیں مانگتے۔ ہمارا یہ ڈسٹرکٹ جو ہے اس کو تینوں پروونسز کے سرحدیں لگتی ہیں، ایک سائڈ پہ سکھر ہے سندھ، پھر بلوچستان، اور ادھر پنجاب۔ پہچان کہاں سے ہے آپ کی؟ الحمدللہ میری بنیاد، میری پہچان میرا قصبہ حاجی پور شریف ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں حضرت نور محمد ناروالا۔ ڈسٹرکٹ کے حوالے سے کون سا ڈسٹرکٹ آپ کو لگتا ہے؟ ڈسٹرکٹ راجن پور میں بتا رہا ہوں، ڈسٹرکٹ راجن پور میں میرے والد صاحب ایڈوکیٹ تھے، میں نے بھی وہاں سے سر اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں کچھ رائے فراہم فرمائیں۔ جی، میں نے وہیں سے میٹرک کیا، ایف ایس سی کیا، پھر امرسن کالج سے میں نے بی ایس سی کیا، پھر بہادر ذکیہ یونیورسٹی سے میں نے ایم اے ایجوکیشن کیا، اس کے بعد میں نے ایل ایل بی کیا۔ کون سے سن میں سر؟ اور یہ میں نے ایل ایل بی کیا ہے 2004 میں۔ 2004 میں نے ایل ایل بی کر کے پھر میں نے راجن پور میں پریکٹس اسٹارٹ کی، اور دیر آفٹر آئی شفٹڈ ٹو ملتان۔ ماضی اور موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جیسے انفارچونیٹ ہے یہ ہمارے ملک کے لیے کہ ہر ادارہ جو ہے ڈیٹریشن کا شکار ہے، ہر ادارے میں تنزلی آ رہی ہے، اسی طرح تعلیم کا جو شعبہ ہے وہ بھی تنزلی کا شکار ہے۔ ہم ایز اے نیشن شاید اپنے جو ذمہ داریاں ہیں ان سے ہٹ گئے ہیں، ان کو بھول چکے ہیں۔ پہلے ہمارے والدین بتاتے تھے کہ جو اساتذہ کرام ہوتے تھے وہ ڈیووٹیڈ ہوتے تھے، ان کو کسی چیز کی کوئی غرض نہیں ہوتی تھی، وہ اپنا فرض سمجھتے تھے اور اس فرض کو ادا کرنے کی انہیں کوشش ہوتی تھی۔ سردیوں میں بچے اسکولوں میں وہ رکھتے تھے ونٹر کیمپ، سمر کیمپ، بغیر کسی لالچ کے، تو ان کی محنت کی وجہ سے اعلیٰ نام پیدا ہوئے۔ اگر ماضی کی بات کی جائے سر، ہم اپنی دور کی بات کرتے ہیں، ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ ہم نے تعلیم جو حاصل کی، زمین پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کی، پھر ڈیکسیں دیکھی، پھر 6th کلاس ہم نے انگلش دیکھی، اس کے بعد تعلیم سرکاری تعلیم عروج پر تھی، تربیت کا بڑا عروج تھا۔ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے تربیت کا بڑا فقدان پایا جا رہا ہے، وجوہات کیا ہے سر؟ اس میں شیخ صاحب آپ نے جیسے فرمایا، ہم نے جہاں پڑھا ہوں نا پرائمری اسکول، ہمارے اسکول کی بلڈنگ نہیں ہوتی تھی، ہم وہ ٹاٹ جو ہے اپنے گھر سے ساتھ لے کے جاتے تھے واپسی اسکول۔ ایون کہ ہمارے اسکول میں تو ٹیچر کے لیے بھی چیئر نہیں ہوتی تھی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کے، لیکن 3 4 بجے تک وہ خود بھی بیٹھے رہتے تھے، ہمیں پڑھاتے تھے، اور ان کی ہم سلام پیش کرتے ہیں ان اساتذہ کرام کو جن کی خدمات کی وجہ سے جو بھرم ابھی کچھ بچا ہوا ہے، وہ صرف ان اساتذہ کرام کی وجہ سے۔ آج کل حالات میں کسی کو نہیں وہ بلیم کر سکتا، کیونکہ اوورآل ہمارے یہی معاملات ہو گئے۔ ہر بندہ یہاں پہ اپنی انٹرسٹ واچ کرتا ہے، کسی کو قوم کی فکر میں، کسی کو کوئی۔ پاکستان میں پرائیویٹ تعلیم کا راج، رٹا سسٹم، نئی نسل کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
وہی بات میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ ہر بندے کا اپنا بس انٹرسٹ وہ بات کر رہا ہے. بزنس بنا ہوا ہے, پرائیویٹ جو ادارے ہیں انہوں نے بزنس بنایا ہوا ہے. ہر ان کے معاملات ہیں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز, ان کا موٹو ایک ہی ہے کہ جی والدین سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں. نہ ان کو تربیت کی فکر ہے, نہ کچھ بچوں کے فیوچر کے بارے میں ہے. ہیں اچھے ادارے ہیں, چند اچھے ادارے بھی ہیں, میں یہ کہتا نہیں کہ جی بالکل ہی سارے ایک مالی سال کا بجٹ ہر سال پیش کیا جاتا ہے, اس میں عوام کی نظریں تعلیم, صحت اور ریلیف کے حوالے سے ہوتی ہیں. جہاں صحت, تعلیم اور عوام کو نظر انداز کیا جاتا ہے, کیوں؟ انفارچونیٹ ہے کہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے, جو رولنگ کلاس بن گئی ہے انفارچونیٹلی, کیونکہ اس میں پبلک کی جو اوپینین ہے وہ شامل نہیں ہے. پبلک اوپینین یا تو ہائی جیک کر لی جاتی ہے یا خرید لی جاتی ہے. انفارچونیٹ آپ کے خیال میں نظام تعلیم کو کیسے فعال بنایا جائے جہاں قومیں ترقی کرتی ہیں؟ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اس میں جو رولنگ کلاس ہے ان کو نہ ملک کی فکر ہے, نہ قوم کی فکر ہے, نہ آنے والی جنریشن کی فکر ہے. ان کا یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب رولنگ کلاس میں درد دل رکھنے والے لوگ ہوں. اب تو انفارچونیٹ ہے کہ دیکھیں جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے, مطلب کہ بحث شرم بات ہو گئی ہے کہ یہ سچویشن ہو گئی ہے. لوگ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں اساتذہ کا احترام, ان کے بجٹ ایجوکیشن کے حساب سے دیکھیں. ہمارے جو ایسا سسٹم ہو گیا کہ کوئی بچہ کسی سے پوچھ لے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بچہ کہے کہ میں ٹیچر بنوں گا, کیونکہ افسوسناک صورتحال ہے کہ اساتذہ کرام کو اتنا ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے, وہ چاہے فنانشلی ہو چاہے ادروائز ان کا سوشل سٹیٹس ہو. تو یہ بہت, اور اس میں کافی حد تک رول جو ہے یہ پرائیویٹ اداروں کا بھی ہے. وہ فیسیں لیتے ہیں اور آگے رزلٹ جو ہے اس وجہ سے اساتذہ کی اوور آل جو عزت وہ ختم ہو رہی ہے. اس میں پبلک کو بھی اور رولنگ کلاس کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. انفارچونیٹ ہے آج کل تو ادارے سارے پرائیویٹائز ہوتے جا رہے ہیں, تو جو رہی صحیح کوئی تھی امید وہ بھی ختم ہوتی سر جا آپ کی رہی ہے. جب واپس آتے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کا تعلق راجن پور سے ہے, تعلیم آپ نے ملتان سے حاصل کی, پھر کچھ پریکٹس آپ نے راجن پور میں کی, اس کے بعد مستقل آپ ملتان شفٹ ہو گئے. کہاں پریشانیاں اپنے فیوچر میں؟ فیوچر پروفیشن ہمارا تو ویسے تو اوور آل پاکستان میں پریشانی کا عالم بن گیا ہے انفارچونیٹلی چند لوگوں کی وجہ سے. میں تو جو پاکستان ہے وہ تو اللہ کی نعمت ہے, اس کی تو ہم جتنا قدر کریں اس کی کوئی حد نہیں ہے, وہ بھی کم ہے. اور جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اس کا وہ بھی کبھی شکر ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس میں ہر چیز ہمیں اللہ نے دی ہے, ہر قسم کے وسائل ہیں. عوام میں, پبلک میں, قوم میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. صرف یہ کہ اس سارے وسائل کو چند لوگوں نے شعبہ وکالت کی طرف رجحان کیسے ہوا آپ کا؟ میرے والد صاحب الحمدللہ ایڈوکیٹ تھے, بہت قابل لیڈنگ لائر تھے. راجن پور میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تھے. مجھ سے بڑے بھائی بھی ایڈوکیٹ ہیں, مجھ سے چھوٹے بھائی بھی ایڈوکیٹ ہیں. تو وہ تو یہ ہمارا ایسا سمجھے خاندانی پروفیشن. جب آپ نے اپنی کیریئر کا آغاز شروع کیا تو آپ کے استاد موسم کون تھے؟ میں وہاں راجن پور میں ہمارے استاد محترم تھے ملک منظور احمد عوان صاحب, وہ سینئر ایڈوکیٹ تھے, ممبر پنجاب بار بھی رہے ہیں. بہت ہمارے والد صاحب کے بھی بہت پیارے دوست تھے, اللہ ان کی بخشش فرمائے, درجات بلند فرمائے. تو پھر وہاں سے میں یہاں آ گیا ملتان میں. یہاں پہ ملک شہزاد فری لنگڑیال صاحب, وہ بھی بڑے قابل ہمارے سول کے مایا ناز وکیل ہیں. میں کچھ دن ان کے ساتھ رہا, پھر میں نے الحمدللہ انڈیپینڈنٹ اپنی پریکٹس شروع کر دی. آج کل آپ انڈیپینڈنٹ پریکٹس کر رہے ہیں, تو آپ کے ادارے کا کیا نام ہے اور کلائنٹ کو کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں؟ الحمدللہ میں جسٹیشیا لا فرم کے نام سے ہماری یہ فرم ہے. اس میں اور بھی دوست ہمارے ایسوسیٹ بھی ہیں اور سارے معاملات ہیں. اس میں ہم سول, کرمنل, کانسٹیٹیوشنل پریکٹس کرتے ہیں. سپریم کورٹ بھی الحمدللہ میں پیش ہوتا ہوں. یہاں پہ بھی سروسز کے معاملات میں سارے اس میں. کبھی بار کی سیاست میں آپ نے حصہ لیا؟ بار اور ایون کہ جو عوامی سیاست ہے وہ ہماری جینز میں شامل ہے.
میرے والد صاحب الحمدللہ MP کا الیکشن لڑے تھے بھٹو صاحب کی ٹکٹ پہ، تو وہ تو بہت ایکٹیو تھے PP کے حوالے سے، لیکن ہم اتنا نہیں میں ہوا، بٹ کیونکہ ہماری تربیت ایسی ہوئی تو اسی حساب سے میں نے پبلک پالیٹکس میں تو نہیں، میں نے یہاں پہ پھر ہائی کورٹ کے لیول پہ الیکشن لڑا تھا، اللہ کے شکر سے میں جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ میں 16-17 میں الحمدللہ میں جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ باہر تھا دوستوں کی محبت سے۔ سر کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہے؟ نہیں، پہلے میری ہوتی تھی ہمدردیاں پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ بھی اب نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جب آپ 2016-17 میں آپ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے تو آپ کے پاس کچھ منشور ہوں گے وکلا کے ویلفیئر کے حوالے سے، تو اس میں کچھ عمل درآمد بھی ہوا ہے یا صرف وعدے کے وعدے ادھورے رہ گئے؟ یہاں پہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں، جب ہم باہر بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت اور چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم آفس لیول بنتے ہیں وہاں اور چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ بہت سی ہرڈلز آتی ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کر لیں گے وہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال اپنے طور پر آپ ایک پروفیشنل وکیل ہیں، آپ کے نزدیک وکلا کے چند اور بڑے مسائل کون سے ہیں؟ وکلا کے مسائل دیکھیں اجتماعی طور پر تو جیسے اوور آل مسائل ہیں وہی ڈیفینیٹلی وکلا کمیونٹی بھی فیس کرتی ہے، اسپیشلی جو وکلا کے پروفیشن ہے اس میں نئے آنے والے بچوں کے لیے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جو ہمارا ساؤتھ یہ سرائکی وسیب کا جو ایریا ہے یہاں پہ کمپیریٹیولی وسائل بہت کم ہیں، یہاں کی پبلک کافی زیادہ مسائل کا شکار ہے کمپیریٹیو ٹو اپر پنجاب اور ادر ایریاز آف دا پاکستان۔ تو یہاں پہ اسپیشلی میں اب خود اس ادارے کا جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ میں اس رجیم میں رہ گیا ہوں، لیکن انفارچونیٹ ہے کہ جیسے پنجاب بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل یا ادر پروونسز کے بار کونسلز ہیں، وہ کچھ اس حوالے سے نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی فنڈ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ میں کہوں کہ فنڈز نہیں ہوتے، فنڈز ان کے پاس ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، وسیع مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ جو نئے آنے والے بچے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا سسٹم کریں ڈیولپ، کوئی مشکل نہیں ہے، ان کو فنانشلی سپورٹ کریں۔ کیا آپ کی ڈسٹرکٹ بار ملتان، ہائی کورٹ بار ملتان کمپیوٹرائزڈ ہے؟ یہاں پہ ہے، اب آن لائن ہو گیا سسٹم، آن لائن ہو گیا، اب ڈسٹرکٹ بار بھی ہو گیا، ہائی کورٹ بار بھی ہو گیا، لائبریری بھی ہے، ای لائبریری بھی ہے، اب کافی بہتر ہے، بہتری کی بہت نہیں ہے۔ کیا آپ کی ہائی کورٹ بار یا ڈسٹرکٹ بار میں جعلی وکلا کی برخاست پائی جا رہی ہے؟ جعلی وکلا ہیں، ہر طرف ہوتے ہیں، ہر ادارے میں جعلی، یہاں پہ تو بس اللہ حافظ ہے اس ملک کا، انفارچونیٹلی کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، یہاں پہ تو لوگ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، صرف وکلا کی بات میں نہیں کہہ رہا، ادر پروونسز میں بھی ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ جو ان کے ڈاکومنٹس جعلی ہیں، لیکن جو جنہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا ہوتا ہے، جو بل سائن کرتے ہیں ٹل اینڈ ان کی ساری پیمنٹس ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر یہ چیک اینڈ بیلنس ہو اور ان کا احتساب ہو تو ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ پاکستان جو ہے ڈیجیٹل کی طرف جا رہا ہے، کمپیوٹر سسٹم چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا، وجوہات کیا ہے؟ انٹرسٹ نہیں ہے، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ایز اے نیشن کوئی نہیں سوچ رہا، اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا۔ میں ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں نے کیسے پیسہ بنانا ہے، میں نے اپنے آپ کو کیسے گروم کرنا ہے، نہیں، جب تک ہم اپنے ادارے کے لیے، جب تک ہم اپنی قوم کے لیے، ملک کے لیے نہیں سوچیں گے تو پھر یہی ہوگا۔ اگر یہ سوچ آئے گی تو پھر ہم بھی گروم کریں گے، ہمارے ادارے بھی گروم کریں گے، اور پھر کنٹری۔ آپ نچلی سطح کی عدالتوں سے لے کر نظام عدل تک آپ پیش ہوتے ہیں، عالیہ نیلم کی خدمات کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کرے کوئی بہتری آئے، اللہ کرے کوئی بہتری آئے، ابھی تو وہی روٹین جا رہی ہے، وہی چل رہا ہے سسٹم، کوئی چینج ہو نا پھر پتہ چلتا ہے، نچلی سطح کی نظر آئے کوئی چیز کی، کوئی پیشن ہو کچھ۔ بینچ اور بار کے درمیان تصادم کیوں پیدا ہوتا ہے سر؟
تو بینچ اور بار کے جو تضادات ہو گئے نا وہ تھوڑا بہت میری کمیونٹی میں جو ان پروفیشنلزم آ گیا ہے اس وجہ سے مسائل بنتے ہیں. اور جوڈیشری میں جو پہلے وزن والی بات ہوتی تھی, برہم والی بات ہوتی تھی, اب وہ بھی تھوڑا برداشت وہاں پہ بھی کم ہو گئی ہے. پاکستان کی 1513 بار غیر فعال نظر آتی ہے قیادت ان کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بار کی قیادت اپنے ذاتی مفادات کے خاطر بک جاتی ہے, ڈوب جاتی ہے, جس کی وجہ سے بینچ اور بار کے درمیان تصادات پیدا ہوتے ہیں اور بینچ سینئر وکلا کو سنتی نظر آ رہی, فیصلے کرتی نظر آ رہی, چیک فیس ریڈنگ شروع ہو گئی ہے؟ یہ مسائل میں نے کہا ہے کہ جوڈیشری میں برداشت کی کمی ہو گئی ہے. باقی جو مسائل ہیں یا بار غیر فعال ہے وہ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ انٹرسٹ ہی نہیں رہی. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بہتری کرنا ہی نہیں چاہتے تو پھر ہم نے کیا وہاں ایکٹیویٹی کرنی ہے. اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو آگے کوئی اس میں امپلیمنٹیشن کوئی اس کا رسپانس نظر نہیں آتا. کہ مسائل اوور آل آپ دیکھ رہے ہیں چند سالوں سے کنٹری میں ایسے ہو گئے کہ پبلک ہم وکلا پہلے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمارے والد صاحب ہم جاتے تھے بعض میں چھوٹے وقت سے ہی ہم جا رہے ہیں بچپن سے ہی, تو ہمیں تو بڑی عزت آنر نظر آتی تھی پروفیشن میں. اور کیا وکلا کے لیے کوئی قانون سازی ہے؟ قانون سازی قانون تو ہر کسی کے لیے ہے لیکن امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے, پروٹیکشن نہیں ہے. عمل درآمد کیسے کرایا جائے سر؟ عمل درآمد کے لیے جو میرے جیسے پروفیشنل میں تو خیر جو پروفیشنل دوست ہیں جو درد دل رکھتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے, محب وطن ہیں, جو ملک کے بارے میں قوم کے بارے میں سوچتے ہیں, ان کو قربانی دینی پڑے گی. انفارچونیٹ ہے کہ ہم قربانی نہیں, باتیں تو مجھ سے 100 کروا لیں, میں ابھی بھی کر رہا ہوں اور گھنٹہ 1947 سے 2026 تک 78 سال گزر گئے, پاکستان کی عوام قربانیاں جیسی چلی آ رہی ہے. قربانی ایک دینا ہوتا ہے کہ آپ وہ منظم انداز میں ہم برداشت کریں, قربانی نہیں دے رہے ہیں, وہ تو ہم سے زبردستی کروا رہے ہیں. قربانی آپ باہر ہم نکلیں, آپ ایک تحریک چلے, اس میں اس کو فروٹفل ہو, اس کے لیے قربانی پبلک کو بھی دینی پڑے گی, ہمیں بھی دینی پڑے گی. پاکستان کی عوام سے کچھ نہیں ہوتا. پاکستان کی عوام تعلیم یافتہ, باشعور, اتفاق, اتحاد, اعتماد نظر نہیں آتا. وجوہات کیا ہیں؟ اسکیپٹڈ ہو گئے, مایوس ہو گئی, پبلک مایوس ہو گئی ہے. میں ابھی پہلے آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ اتنا ایک کلاس میں, رولنگ کلاس میں پبلک کو, اس میں ہر پروفیشن وکلا بھی اسی ہم ظاہر سی. اگر نچلی سطح کی عدالتوں کی بات کی جائے تو نچلی سطح کی عدالتوں میں سول اور فیملی مقدمات کی بھرمار پائی جا رہی ہے. نئے اور پرانے مقدمات کو کیسے نپٹایا جائے؟ یہ میں جب جنرل سیکرٹری تھا نا, اسپیشلی میں اس وقت ہائی کورٹ کے حوالے سے بات میں کرتا تھا, چیف جسٹس صاحب سے بھی ملاقات ہوتی تھی. یہاں پہ کافی سارے مسائل ہیں. سب سے اہم جو مسئلہ ہے نا, ہائی کورٹ کی تعداد, ججز کی تعداد کبھی پوری نہیں کرتے. I don't know کیوں نہیں کرتے, کہ ججز جب تک ججز کی تعداد آپ پوری ججز کی تعداد نہیں کریں گے, یہ جو برڈن ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ تو ماضی سے رونا گانا چلتا چلا, یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا. جج اب دیکھیں گے ہمارا اگر 68 ججز ہونے چاہیے تو وہاں پہ آپ 40 ہیں, 42 ہیں, 40 سے بھی نیچے ہو جاتے ہیں. تو اور اب دیکھیں کہ آبادی دیکھیں کتنی بڑھ گئی ہے. ڈیفینیٹلی آبادی کے حساب سے لٹیگیشن بھی بڑھتی ہے. تو ہم نے تو وہ ججز کبھی پوری اتنی تعداد ہی نہیں کی. وہ الٹیمیٹلی اس میں سمجھتا ہوں ججز کا قصور نہیں ہوتا. اب یہاں پہ ہائی کورٹ میں 200-250 جو کیسز لگا لیتے ہیں. انہوں نے ڈی پی بھی کرنی ہے, جج صاحبان نے فیصلے بھی لکھوانے ہیں, سگنیچرز ہیں, سارے مسائل ہوتے ہیں. تو 11 بجے تک ارجنٹ کیسز کرتے ہیں, اس کے بعد 11:30 بریک ہے. اور یہ جب تک ججز کی تعداد پوری نہیں ہوگی وہ نہیں مسئلہ حل ہوگا. پھر میں نے اس وقت بھی چیف جسٹس صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ کی تھی کہ جو فریش کیسز ہیں نا آپ ان کو ڈیسائیڈ کریں.
ہماری جوڈیشری میں یہ پرابلم، یہ تھوڑا سا ان کو اللہ عالم کیا معاملہ ہے کہ کوئی فیز آتا ہے کہ یہ سن 1947 والے کیس نکال لیتے ہیں جو اور کیس ڈیسائیڈ کرنے، وہ فائل وہ نکلواتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، کسی میں کوئی پارٹی فوت ہو چکی ہوتی ہے، کسی میں وکیل صاحب فوت ہو چکے ہوتے ہیں، کسی میں کوئی پرابلم ہے، کسی میں کوئی، وہ سمننگ کا پروسیس دوبارہ الف سے شروع کرتے ہیں. ابھی طلبی ہو رہی ہوتی ہے، مکمل ہو رہی ہوتی ہے، وہ پالیسی ختم، اور اس طلبی میں ہی وہ اتنا ٹائم ویسٹ یہ جج صاحبان ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، وہ ٹرانسفر بھی ہو جاتے ہیں، پھر نئی پالیسی آ جاتی. میں نے ان سے کہا تھا کہ جو فریش کیسز آتے ہیں ان کو ڈیسائیڈ کریں. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جی یہ کیس ہمیں جو ہے اس میں ہماری ایجنسی ہے، اس کو فکس کریں، ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دیتے ہیں. تو اس میں نے کہا تھا جی اس کو فوری فکس کرنا چاہیے، کیونکہ اس کیس میں انٹرسٹ لائیو ہوتی ہے کہ جو چاہتا ہے کہ جی میرا کیس فیصلہ ہو تو اس کو کروائیں فیصلہ. یہاں پہ ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ جی ارلی ہیئرنگ دے تو 2 مہینے کی 3 مہینے کی پیشی دیتے ہیں، 3 مہینے بعد نئی معاملہ، نئے روٹین پھر وہی. اسی طرح ہائی کورٹ میں تقریباً 26 لاکھ سے زائد مقدمات التوا کا شکار. سپریم کورٹ آف پاکستان میں 65,000 سے زائد مقدمات زیر التوا پائے جا رہے ہیں. سوال وہی آتا ہے کہ نئے اور پرانے مقدمات سپریم جوڈیشل کونسل کیسے حل کرے؟ میں نے جیسے اس کا نا نمبر 1 تو ہے کہ ججز کی تعداد، جو لوور جوڈیشری ہو، ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہو یا ہائی کورٹ ہو اور سپریم کورٹ ہو، ہر جگہ پہ یہ معاملہ ہے، یہ پریشانی ہے، کیونکہ ججز جب تک پورے نہیں کرتے یہ نہیں ہوگا. ججز کی تعداد پوری کریں، جو فریش کیسز آتے ہیں ان کو فوری ڈیسائیڈ کریں. ڈونٹ پٹ دیم ٹو دا اینڈ کہ جو وہ آئیں گے. ہمارا میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو فریش ہیں وہ اولڈ ہو جائیں، ریڈ ہو جائیں، ان میں کوئی مر جائے پھر آپ ان کو لگائیں گے. تو فریش کیسز کو فوری ڈیسائیڈ کرنی چاہیے. تیسری بات میں نے اس وقت بھی کہی تھی جج صاحب کو بھی، چیف جسٹس کو، کہ سمننگ پروسیس کے لیے ایک کوئی ادروائز الٹرنیٹ سسٹم بنائیں کہ جب کیس سارا رائپ ہو جائے، ساری پارٹی اویلیبل ہو جائیں، سارے کونسل اویلیبل ہو جائیں، دین اٹ شوڈ بی پریزنٹڈ بیفور دا کورٹ. کہ جج صاحب کے پاس اس وقت جائے، جج کے پاس جاتا ہے، اچھا جی وہ پہلے دیکھتا ہے، اچھا 100 بندے ہیں، اس میں سے تو اتنے مر گئے، اتنے کے لیگل ایئر بنائے، اس کے وہ پارٹی بناتے بناتے وہ ویسے پھر کام ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک انصاف کی فراہمی کے حوالے سے رکاوٹیں کہاں پیش آ رہی ہیں جس کی وجہ سے مقدمات التوا کے شکار ہیں؟ اصل تو دیکھیں، ایز اے نیشن جب ہم اپنے آپ کو ریئلائز نہیں کریں گے، افسوسناک صورتحال ہے کہ یہاں پہلے جو مدعی ہوتا ہے یا ادھر کمپلیننٹ ہوتا ہے فوجداری میں، وہاں سے جھوٹ سٹارٹ ہوتا ہے. وہ اگر فیئرنیس آ جائے تو اتنے مسائل بنے ہی نہ، اتنی لٹیگیشن نہ آئے، اور آئے گی بھی تو وہ ایکسپیڈیشن ڈیسیژن ہوگا. ایز اے نیشن ہم، اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہدایت عطا فرمائے. جو میں اللیگل اگر آکوپینٹ ہوں تو میں کہوں گا کہ جی میں اس پہ 100 سال قابض رہ جاؤں. میں کہوں گا وکیل سے آ کے چھوٹے مقدمات کے حوالے سے وکلاء صاحبان اور جج صاحبان کے پاس قلم کی طاقت استعمال کیوں نہیں کرتے اور جرمانہ عائد کیوں نہیں کرتے سر؟ وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اب مطلب کہ جو ایٹ دا اسٹارٹ انیشل اسٹیج پہ ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں کرتے، ایٹ دا اینڈ جو ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں کرتے. یہ مسائل ایسے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایز اے نیشن ہی ہم معاملات ہمارے نچلی سطح کی عدالتوں سے لے کر نظام عدل تک کہ جج صاحبان کی خدمات پر بھی سوالیہ نشان پایا جا رہا ہے. کیوں پایا جا رہا ہے سر؟ ماضی میں جج صاحبان کی ججمنٹ بولتے تھے، آج کل جج صاحبان میڈیا پر آ کر باتیں کرتے ہیں، کیوں؟ وہی بات وہی ہے کہ جج صاحبان بھی ہمارا حصہ ہے نا. ہمارے، ہم وکلاء میں سے جاتے ہیں، ہم عام پبلک میں سے جاتے ہیں. وہ ایز اوور آل جو معاملات ملک کے ہو رہے ہیں وہ جوڈیشری کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. وہ روایات، وہ لحاظ، وہ رکھ رکھاؤ، وہ اب جیسے بات سر آپ کے تجربات کی روشنی میں نظام عدلیہ کو کیسے فعال اور مضبوط بنایا جائے؟ نظام عدل کے لیے درد دل لازم ہے. اب تو میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ چند لوگوں کے علاوہ چند، اب تو پیسے کی ریس لگی ہوئی ہے، چل رہے ہیں. ہر بندے کا موٹو یہی بنا ہوا ہے، جس کا دل کرتا ہے اپنی 300 گنا تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں، بجٹ بڑھا دیتے ہیں.
باقی معاملات دیکھ لیں آپ، پارلیمنٹیرینس کو دیکھ لیں، ہمارے عام بیچارے چپڑاسی کے لیے فنڈ نہیں ہوتے، ان کے 400 گنا جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے اور یونینیمسلی ناٹ اے سنگل پرسن کہتا ہو کہ جی میں نہیں بڑھنے چاہیے، سارے اپوزیشن بھی ساتھ ہوتی ہے، سارے ساتھ ہوتے ہیں. جب تک قوم کی سوچ نہیں آئے گی، اداروں میں خامیوں کے حوالے سے باتیں سب کرتے ہیں، ازالہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا کوئی، کیوں؟ بات تو وہی ہے نا کہ میں نے بھی یہی عرض کیا کہ باتیں کرنے کے لیے تو مجھ سے بھی باتیں کروا لیں، میں بھی، اور اوورآل سارے معاملات یہی ہے نا کہ بہتری کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی. قربانی ہم دینے کو تیار نہیں ہیں. میں نہیں سیکریفائز کروں گا، میں نہیں آؤں گا روڈ کے اوپر. جب تک ہم لوگ روڈ پر نہیں آئیں گے اپنے اداروں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اس وقت تک کچھ نہیں ہونے لگا. ملتان کرائم و جرائم کے حوالے سے کیسا شہر ہے؟ اوورآل تو ہر طرف معاملات ایسے ہی ہیں، بٹ آئی تھنک کہ ملتان الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے یہاں پہ الحمدللہ امن ہے اور امن ہے. مسائل چھوٹے موٹے تو ظاہر انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں کیونکہ شیطان تو ہمارے ساتھ ہی ہے نا جی، بھڑکانے کے لیے ہوتا ہے. بٹ اللہ کا بھی انتہا شکر ہے کہ ملتان ایک پرامن شہر ہے. جرائم کے حوالے سے بھی ایسا میں نہیں کہتا کہ بہت ہی معاملات یہاں گڑبڑ ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. کیا آپ حکومت وقت کی خدمات سے مطمئن ہیں؟ کس چیز کی خدمات؟ اپنی خدمات، ان کی اپنی خدمات، وہ اپنے لیے ان کی بہت خدمات ہیں. حکومت وقت اپنی بہت خدمت کر رہی ہے. افسوس ہوتا ہے، مایوس نظر آتا ہے. نہیں میں ہوں افسوسناک ہے. مطلب کہ دیکھیں نا کہ جس نعرے پہ ہم نے ملک حاصل کیا تھا، کتنی ہم نے قربانیاں دی ہیں، کس لیے دی تھی؟ نہ ہماری یہ ایک اجتماعی نظام ہوتا ہے، انڈیویجولز اس میں آتے ہیں، اس نظام میں آتے ہیں. بے شک ہوتا ہے انفرادی، میرا اپنا ایک کردار ہے. جب آپ کا سربراہ، آپ کا ایک سسٹم، آرگنائزیشن، حکومت جو ہے وہ اگر نہیں ہے پازیٹیو، ہم نے کلمہ کے نام پر، اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا، ٹھیک ہے. اب وہ افسوسناک صورتحال ہے. اداروں میں چلے جائیں، اوورآل آپ دیکھ لیں یہ ہر طرف کرپشن الگ ہے. دین کا نام نہیں ہے، کہیں پہ نہیں ہے نام. سوچ ہی نہیں رہی ہماری، صرف سوچ بنا دی حکومت. اب کیا آپ کو روشن پاکستان نظر آتا ہے؟ اللہ پاک کی کرم سے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ ضرور. اللہ پاک نے بنایا، ہمیں تحفہ دیا، اس نے تحفہ دیا. قربانیاں دینے والے تو دے گئے قربانیاں. ہم تو آج کل جو گزشتہ کئی دہائیوں سے تو یہی لوٹ مار کا پروگرام چل رہا ہے، تو لوٹ رہے ہیں سارے، جس کا جتنا بس لگ رہا ہے تو لوٹ رہے ہیں. لیکن اللہ سے امید ہے، اللہ نے ایک ملک ہمیں دیا ہے، ایسے حالات میں دیا ہے کہ میں توقع کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ ہم اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنتے ہوئے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے، ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی، اور انشاءاللہ اللہ کی کرم سے کوئی ایسا سسٹم آئے گا، کوئی ایسی حکومت آئے گی جو اس ملک کو انشاءاللہ ترقی کی راہ پر لے جائے گی انشاءاللہ. کشمیر میں بات کرتے ہیں، جنت نظیر کشمیر. سبحان اللہ. 1947 سے لے کر 2026 تک 78 سال گزر گئے. آج تک کسی بھی حکومت نے کشمیر کو اجاگر نہیں کیا، کشمیر کی ترقی کے لیے آواز بلند نہیں کی. کشمیر کو جو حالات ہیں وہ بگڑتے چلے آ رہے ہیں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ شیخ صاحب بہت بڑی مطلب بدقسمتی بھی ہے، المیہ بھی ہے ہمارا پوری قوم کا. جب ہم غلام بن جاتے ہیں نا جی، پھر وہ غلام کی کیا اوقات ہوتی ہے کہ وہ کہیں جا کے بات کرے یا اپنے حقوق کی بات کرے یا کچھ ڈیمانڈ کرے. یہاں کی جو رولنگ کلاس آئی ہے، میں بغیر کسی اس کے تفریق کے کہہ رہا ہوں، جو بھی آئے ہیں کئی دہائیوں سے، صرف اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے انہوں نے قوم کا، قومی ایشوز کا، ہر چیز کا ستیہ ناش کر دیا. ہم تو بیگرز ہو گئے. ہم تو اب آپ کے سامنے ہیں کہ کوئی ایک قدم
اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. پاکستان کا تو یہ حال ہو چکا ہے. تو کہاں وہ ان کی انٹرسٹ ہی نہیں. ان کی انٹرسٹ یہی ہے لوٹ مار کرو. اب دیکھیں ہر جو بھی پارٹی ہے, جو بھی لیڈرز سیاسی پولیٹیکل ہیں یا جو بیوروکریٹ ہیں, ناٹ اونلی دا پولیٹیکلز, تو بیوروکریٹ ہیں جس فیلڈ میں بھی ہے, تو ان کے آپ دیکھیں وہ پاکستان میں ان کے اثاثے نہیں ہیں. لوٹ مار کر کے باہر اثاثے بنائے ہوئے ہیں. ان کو یہاں کی کیا فکر ہونی ہے. یہ تو ہمارا مطلب کہ پبلک کا بھی قصور ہے, لیکن ان کو پبلک کا بھی پھر ڈفرینٹ اس میں. کشمیر میں عام انتخابات سے قبل ایکشن کمیٹی کے مطالبات کہ پاکستان سے 12 سیٹیں ختم کی جائیں راولا کوٹ کا سامنے پوری دنیا کے سامنے موجود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کے مطالبات جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ دیکھیں میں اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا فرینکلی اسپیکنگ, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹھ کے معاملات جو جینون, اور میرا خیال ہے کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے ایسے کشمیر میں, آزاد کشمیر میں بھی ہو رہا ہوگا. جیسے یہاں عوام کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں, وہاں پہ بھی ڈیفینیٹلی ایسا ہو رہا ہوگا. تو جو آواز اٹھ رہی ہے وہ ایسے آواز نہیں اٹھتی. تو اس میں ان کو بیٹھ کے ان کے معاملات, ان کے مطالبات سننے چاہیے, ان کو بٹھا کے ان کے مسائل حل کرنے چاہیے اور ہر صورت کرنا چاہیے. وہ ہمارے بھائی ہیں کشمیری, ہم دل و جان سے ان کے ساتھ ہیں. پاکستان کی عوام ان کو سر آنکھوں پر رکھتی ہے, ہمیشہ بتاتی ہے. ہم ان کے ساتھ دل و جان سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے. لیکن وہی بات ہے کہ جو رولنگ کلاس ہے ان کی یہ جو ہے نا پرائرٹی نہیں ہے, ان کی پریفرنسز ڈفرینٹ ہیں. اس وجہ سے وہاں پہ بھی مسائل ہوئے ہیں. تو ان کو ہر صورت میں جو ہے نا میٹ ورک کرنا چاہیے, ان کے مطالبات کو سننا چاہیے اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 15 جولائی 2026 کو باغی جنہ لاہور میں منعقد ہو رہی ہے, جس کی سربراہی جسٹس صفات الرحمان لودھی صاحب فرما رہے ہیں اور مہمان خصوصی پروفیشنل گروپ کے سربراہ جناب حمید خان صاحب ہیں. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو میں نے پہلے دے دیے کہ اللہ تعالیٰ سارے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. اس دنیا میں, آنے والی دنیا میں اللہ پاک کی رحمتوں میں رہیں. اللہ کا کرم ہمیشہ ان کے سارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شامل حال رہے. خصوصاً اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے, اور اس چینل کے وسیلے سے اللہ پاک سارے مسلمانوں کے خصوصاً پاکستان اور کشمیری عوام کے مسائل کے حل کرنے میں کوئی بہتری کے کوئی اسباب پیدا ہوں. میری دلی دعائیں اور میری خواہشات ہمیشہ ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے لیے کشمیری بہن بھائی ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں, بہت ہی قابل عزت ہیں, اور ہمارے سروں کے تاج ہیں. بہت شکریہ سر, بڑی نوازش.